تیسری ایک اور خاص بات جو عام دنوں میں نہیں ملتی، بس کسی دنوں میں ہے، وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور میدان عرفہ کے اندر جو حاجی دھوپ اور گرمی کے اندر اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو ہمارے بندوں کو۔ تم ہی لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ زمین پر جا کر فتنہ و فساد کریں گے، دیکھو یہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں بھی ہمارے ذکر میں لگے ہوئے ہم سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یوم عرفہ بہت ہی افضل دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جس دن قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام تمہارا دین ہونا چاہیے، یہی پسندیدہ دین ہے، یہی مجھے پسند ہے۔ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ یہ آیت اس دن نازل ہوئی کہ دن جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، سید الایام بھی ہے، تمام دنوں کا سردار بھی ہے، افضل الایام بھی ہے، تمام دنوں سے افضل ہے، اور ہفتے کی عید بھی ہے۔ تو وہ دن جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور ہم سب عرفہ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو یوم عرفہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اور یوم عرفہ کے متعلق اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، مومن بندہ ہو، اللہ پر یقین ہو ان کا، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، اخلاص کے ساتھ وہ روزہ رکھے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ ریاکاری اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر پسند نہیں ہے، اخلاص کی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ اخلاص سے چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جائے گا، اور ریاکاری میں بڑا عمل بھی زیرو ہے، کوئی عمل کسی کام کا نہیں۔ تو جو شخص اس دن روزہ رکھے 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کے دن، اس کے 1 سال پہلے والے گناہ بھی معاف اور 1 سال پچھلے گناہ بھی معاف۔ جو کیا ہے ان گناہوں، 1 سال کے گناہوں کی معافی تو ہوگی ہی، آئندہ بھی 1 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ ان کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے اس کی وضاحت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے، اور ان کو گناہ ہونے کا بہت کم امکان ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، یا اگر ان سے گناہ ہوتا بھی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، توبہ کر کے وہ پاک و صاف ہو چکا ہوگا۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ ایک دن کے روزے میں اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ 1 سال پچھلے بھی 1 سال اگلے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، اس کو ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا ہے، اور اس میں ضرور ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔